وقال اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، سورۃ العنکبوت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھائی کا حکم دیا ہے۔ جو انسان ہیں ان کو اپنے ماں باپ کے بارے میں اچھائی کا حکم اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دیا۔ ایک وقت وہ تھا جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جو اسلام سے پہلے تھا۔ تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب ماں باپ بوڑھا ہو جاتا اس کو پھر بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ بعد واقعات ایسے پڑھے، علماء سے سنے کہ بوڑھے ماں باپ کو منڈیوں پہ جا کر بیچ دیا جاتا تھا، ان سے جان چھڑائی جاتی تھی۔ یعنی یہ وہ کام کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، دین اسلام آیا، تو دین اسلام نے ہر انسان کو عزت دی ہے۔ اگر ماں باپ ہیں ان کو عزت، دین اسلام نے کہا کہ بڑوں کا احترام کرو، ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، شفقت کرو۔ بیٹیوں کی، ازواج کے اپنے حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ بیٹیاں ہیں انہیں زامت نہ سمجھو، بیٹیوں کو جو ہے وہ یورپ کی منڈیوں پہ بیچ دیا ہے، جو ہے وہ فروخت کر دیا جاتا تھا، بوجھ سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان کو قتل کر کے زندہ دگور کر دیتے تھے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر میں وہ ماتم، افسوس، غم منانا شروع کر دیتے تھے۔ تو آج پھر بعض اوقات بعض والدین سے سننا ہم سنتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں دیکھنے میں بڑے مہذب، بڑے نیک، لیکن والدین کے ساتھ ان کا رویہ بہت خطرناک اور خراب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ جتنے بھی عالم ہیں یا پڑھے لکھے ہیں یا بڑے اپنے دلوں انسان بنے ہوئے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے حج عمرے کر رہے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقے خیرات کر رہے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو نہ آپ کی نماز ہے، نہ آپ کی نماز آپ کو بچا سکے گی، نہ آپ کے روزے، نہ آپ کا حج، نہ آپ کا اعتکاف، یہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ رب، ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ ماؤ پیوں جس راضی رکھیا اس نے اللہ راضی رکھیا، اور جس اپنے اماں ابے ناراض کیتا اس نے خدا ناراض کیتا۔ خدا اور خدا دے رسول تو بعد، باقی ان ہستیاں تو بعد، یعنی اللہ اور اس نے رسول تو بعد جنہ ہستیاں دا ادب احترام سب تو پیڑو کرنے دا حکم دیتا او ماں باپ ہے۔ اللہ اور اس نے رسول تو بعد تیسرا مقام ماؤ پیو دی خدمت، ماؤ پیو نال اچھا حسن اخلاق اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا۔ تو رسول اللہ نے اپنے عمل نال بھی کر کے بھی دکھایا کہ ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور دی دائی جڑی سن، جنہوں نے حضور نے دودھ پلایا بچپن دے اندر، آپ آئیاں تو بعد صحابہ انہوں جان دے بھی نہ پہچان دے بھی نہ، بچپن جو حضور نے دودھ انہوں نے پیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں نے ویکھیا، حضور صحابہ دے مجمع جو اٹھے اور اگوں دی جا کے آپ دا استقبال کیتا، اور پھر جب مائی حلیمہ آئی، نبی پاک نے اپنی کملی علی چادر اتار کے اس نے زمین تے کھلایا اور اپنی ماں حلیمہ سعدیہ اس تے بٹھایا۔ تو جدوں مائی حلیمہ نال ملاقات کیتی، چلیاں گئیاں، اور اس تو بعد صحابہ نے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ،
ساری دنیا دوڑا احترام کر دی، صحابہ کرام وضو والا پانو اسی نہیں کرن دیندے، ادب احترام کیڑی مطلب اتنی عظیم عورت آئی کہ جیدے واسطے تسی کھڑے ہو گئے، ساری کائنات دوڑا احترام کر دی، ادب کر دی، تو تسی ایک عام جی عورت واسطے کھڑے ہو گئے ہو۔ تو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میری ماں حلیمہ سعدیہ سی جس نے بچپن دے اندر میں دودھ پلایا۔ اگر ساڑھے آج ماں باپ بڑھے ہیں تو کل آسا بھی بڑھے ہونے ہیں۔ اللہ دے نبی نے کتنا بڑی گل کی تھی کہ ماں پیو اسی بڑھا ہو جاوے تو وہ اس سمجھ دے باقی سے پاس ہون لال جان کدی اسرائیل نہ دی روح قبض کر لوے نہ سی دنان دھو دھو کے یا مطلب خدمت کر کے تھوڑا جا انسان اپنے گربان جو جان کے نا کہ جس نے میں جمعہ آئی اس تو بعد میرے جوان ہونے تک میں پڑھان تک چلو بڑا بندہ ہو جاوے پھر کوئی معاملات خود سنبھال لیتا ہے، لیکن جس نے میں خود جاتک آئی پیدا ہویا کتنی باری دن رات جو سلوار جو پیشاب کرتا آئی اور میری ماں نے میں مطلب کتنا عرصہ پیٹ کے اندر رکھ کے اپنی کروٹ بدلنے واسطے بھی احتیاط کر دی آئی، پھر بار بار چیک اپ کرانا میرے بیٹے نے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری ہو جاوے بیمار بھی ہو جاوے بچہ چھوٹا تے ماں بھی نیند نہیں ہوندی تے باپ نے بھی نہیں ہوندی، حکیم ڈھونڈ دے کسی پیر کو دم کراؤ مولوی صاحب کو دم کراؤ، یعنی بے سکونی روندہ بچہ ہے لیکن نال ماں باپ نے بھی رات کو نیند سکون نہیں ہے۔ آج کوئی بچہ جوان ہو گئی ہوتی بیوی آ گئی، بیوی آدھی ہونے نہ وقت کدی ہو جا بینے چنگا بیوی خدمت گاڑے والدین بھی نہیں کرنی، والدین دی خدمت تسا خود کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیوی دی آنکھیں لاکھ کے بڑھے ماں باپ کو چھڑ دینا، اس میں بوجھ سمجھنا، الگ ہو جانا، یہ بھی ایک مطلب ہے اپنی بدبختی ہی سمجھ لو۔ تو اس لیے جس طرح انہوں نے تمہاری خدمت کی بڑھاپے میں، بچپن میں تو آپ بڑھاپے میں تو ان کی خدمت کرو، تو یاد رکھیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھائی کرو، والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک جو کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ساڑھے حسن اخلاق تا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ اسی تے اپنے یارانا دلدارانا بڑے حسن خلوق کدی ویسے انہیں توفے دیندے پہ ہوں گے، کدی تو کوئی شے کدی پیزا کھوا رہے ہیں، کدی بڑھے ماں باپ نے بھی آکھے بابا جانتے نہیں بھی پیزا کھوائیے یا تیرے نال بھی کھڑوں کے فوٹو بنوائیے، غیران جڑے دوڑے لگ دے ہی کوئی نہیں انہاں دی تصویریں بنا رہے ہو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ سب تو زیادہ حسن خلاق محبت پیار جس ہستی جڑی حقدار ہے سب تو پہلو تیری ماں ہے، تیری عرض کیتی کہ یا رسول اللہ پھر کون؟ حضور نے فرمایا پھر بھی تیری ماں، پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر کون؟ پھر فرمایا کہ پھر بھی تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ اللہ کو انہوں نے عرض کی پھر کون؟ حضور نے فرمایا کہ تیرا باپ جو ہے وہ تیرے حسن اخلاق کا، تیری محبت کا، تیرے پیار کا حقدار تیرا باپ ہے۔ تو پھر اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی بھی بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ علماء سے سنا کہ ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے یعنی ماں باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور اس کے بعد بڑا یعنی تکبر سے کہنے لگا کہ میں نے باپ کا والدین کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو علماء نے کسی نے کہا، اللہ کے ولی نے کہا کہ تو نے تو ایک ماں کی رات جو ہے تیرے ماں تو رات جو ماں کے پیٹ کے اندر گزاری تو نے تو اس کا بھی حق ادا بھی نہیں کیا، تو کیسے کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا؟ تو اس لیے اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کرے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مزید خاک آلود ہو،
مزید خاک آلود ہو، یعنی وہ بار بار ذلت اور رسوائی کا شکار ہو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون ذلیل بار بار ہو، کون رسوا بار بار ہو؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ ذلیل رسوا ہو، 3 مرتبہ فرمایا۔ عرض کی کون یا رسول اللہ؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، وہ ذلیل ہو، رسوا ہو۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ چند ایک حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بہت سی حدیثیں، بہت سی آیات جو ہیں ان کا اندر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کرنے کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ آیت مقدسہ میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں جب تمہارے سامنے بڑی عمر کو بوڑھے ہو جائیں، پہنچ جائیں، تو تم ان سے اف بھی نہ کہو، غصے سے بھی نہ بولو اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ نرمی سے، پیار سے، محبت سے بات کرو، اور ان کے سامنے رحمت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پروں کو بچھا دو، اپنی سر کو جھکا دو اور یہ دعا کرو اے میرے پروردگار جناح الذل من الرحمت وقال ربی رب ارحما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم کیا، میری تربیت کی، میری خدمت کی۔ یا اللہ ان کے ساتھ تم اسی طرح رحم فرما، کرم فرما۔ تو پھر کتنا آسان کام۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب ماں باپ تمہارے یعنی بوڑھے ہو گئے، ہم تو سمجھتے ہیں بوجھ، ان کو بوجھ نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نظر اپنے ماں باپ کی خوشی کے ساتھ زیارت کرو، گھر بیٹھے بغیر 4-5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ خرچہ کیتے تو، بغیر سفر دی تھکاوٹ تو، بغیر یعنی گارنٹی اللہ دے نبی نے دیتی کہ اس حج اور عمرے دے قبول ہونے دی گارنٹی میں محمد عربی دینا، یعنی جیڑا تسی حج عمرہ کر کے ہوں دیو اے دی گارنٹی نبی پاک نے کوئی نہیں دیتی قبول ہے یا نہیں ہے۔ تسی سفر کیتا ہے، تھک گئے ہو، پیسے لائے، اے دی گارنٹی نہیں۔ لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جیڑا دن وچ ایک باری اپنے ماں باپ نو خوش ہو کے مسکرا کے صرف چہرے نو ویکھے تے رب قبول حج اور عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کتنا آسان کام ہے۔ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر بندہ 100 باری ویکھے ماں پیو تو پھر کیا 100 حج عمرے دا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ رب دی بارگاہ کسے شے دی کوئی کمی نہیں۔ اگر 100 مرتبہ ہی اپنے ماں باپ دے چہرے نوں خوشی نال ویکھو تے اللہ تعالیٰ 100 حج عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بعد لوگ جس ٹائم نوجوان ہوندے یعنی گھر دے اختیار اپنے ہتھیں لے لینے، بڑھے ماں باپ نو کچھ نہیں نہ خرچہ ہی نہ دینا، بیماری دے حوالے نال حال نہ پوچھنا، دوائی نہ لے کے دینا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے سامنے رحمت کے پر بچھا کے رکھیں، اس کے سامنے اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی آواز جو ہے وہ بلند نہ کریں، ان کو جو ہے وہ جھڑکے بھی نہ، ان کو اف کہہ کے بھی نہ بلائیں، بلکہ ان کی خدمت کریں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ جب جو بندہ اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے سے علماء واقعہ سناتے ہیں کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے تو ایک بندہ وہاں پہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تو روتے آتے ہیں اور مسکراتے جاتے ہیں، یہاں گناہگار آتے ہیں اور اپنی خطائیں بخشوا کے جاتے ہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں، تو یہاں کیوں زاروں قطار رو رہا ہے؟
اس نے عرض کی کہ مجھے آج نہیں، کل نہیں، بلکہ 12 سال ہو گئے یہاں روتے ہوئے، یار کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اور گناہ تو نہیں کی کوئی یاد، لیکن میں نے یعنی گھر میں تھا، میں نے ماں سے کھانا مانگا، ماں نے مجھے کہا کہ صبر کرو، میں غصے میں آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور ماں کو تندور میں گرا دیا، اور یہ یعنی میں عمل برا کر کے مجھے یہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو پھر یہاں کیا لینے آیا؟ اس نے کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں، خانے کعبے کے جس دروازے کی طرف جاتا ہوں آواز آتی ہے مردود ہمارے دروازے سے دور ہو جا، پلٹ کے دوسرے دروازے کی طرف جاتا ہوں تو آواز آتی ہے مردود ہمارے دروازے سے دور ہو جا، اب رو رہا ہوں کیا کروں، یہاں سے یعنی ہٹ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، یہاں تو بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یار کیا ہے کہ جہاں بھی آ کر تو رو رہا ہے تیرے گناہ معاف نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے جب یہ اپنی کہانی سنائی تو آپ نے فرمایا جا اپنی ماں کو جا کے راضی کر، گیا ماں کو راضی کیا، ماں نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کی کہ مالک میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو خدا بھی راضی ہو جا۔ غیب سے آواز آئی اے میری بندی اگر تو راضی ہے تو میں خدا بھی اس سے راضی ہوں، اب یہ حج عمرہ کرنا جائے یا نہ آ جائے، اس کی زندگی کے سارے حج ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے ہیں، اس لیے والدین کی قدر کریں۔ حضور نے منبر پر قدم رکھا آمین آمین، جس میں ایک فرمان یہ تھا جبرائیل امین دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو جب حضور آمین کہنے والے ہوں اور جبرائیل دعا کرنے والے ہوں تو جبرائیل جو بھی کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہی کرتے ہیں، رسول اللہ بھی جب آمین کہہ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی کہہ رہے ہیں، تو اس لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو جھڑکے نہیں کہ میں ان جام پہ بڑا سیانا ہو گیا، تے سیانا ہو اپنے ماں پیو نہیں سمجھے جنہاں اس نے پاڑیا ہے، اس نے وڈا کیتا ہے اور بڑے لاڈاں نال فیساں خرچے برداشت کر کے تین پڑھایا ہے، کہ تو اور مطلب بڑا پروفیسر لگ گئے یا کوئی بڑا جرنل لگ گیا ہے، اور تین ماں دی عزت دا خیال نہیں، باپ دی عزت دا خیال نہیں، اور جڑے لوگ والدین دی عزت کرتے ہیں، جڑے لوگ والدین دی دعاواں لیتے ہیں، بعد ساڑھے علماء 10 دن ساڑھے اہل سنت والجماعت کے ساقہ رضا مصطفی جو ہیں بڑے اچھے مبلغ ہیں، ہر طبقے کا جو ہے وہ بندہ ان کو سنتا ہے، شیعہ بھی سنتے ہیں، وہابی بھی سنتے ہیں، یعنی بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو اصل زبان میں ہے اس میں ایک یہ ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، باتیں حدیثیں وہی ہیں لیکن ان کی گفتگو سن کے لوگ آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، اور ان کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کوئی سارا کمال میرا نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کے ساتھ جو میری محبت ہے نا اس کا کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ حسد کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حسد نہ کرو، آؤ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو تو تمہیں بھی یہ عزت مل جائے گی۔ تو دوسرا فرماتے ہیں کہ یہ میری ماں اور باپ کی تہجد کے وقت کی ہوئی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے اتنی مجھے عزت دی جا رہی ہے۔ تو کہیں وہ یعنی آرمی کے جو افسر ہیں انہیں بیٹھ کر وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پولیس کے افسروں میں بیٹھ کے وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، واضح نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عزتیں تب ملتی ہیں جب بندہ اپنے ماں باپ کو عزت دے، خدمت کرے، پھر ماں باپ کی وہ دعائیں جو رب رد کرتا نہیں ہے۔ حضرت مجدد